السلام علیکم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ جیسا کہ ارطغرل غازی کے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ ارطغرل اور اس کے ساتھی واپس اپنے قبیلے پہنچ گیا تھا، اور اب اس ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل خیمے میں اپنے والدہ اور بھائی سے ملاقات کرتے ہیں۔ گندگدو اسے بتاتا ہے کہ تاجر افراسیاب نوین کا آدمی نکلا اور اس نے سلجان کو اغوا کر لیا تھا۔ میں نے سلجان کو بھی اس سے بچا کر لیا اور خود نویان کو بھی پکڑ کر لے آیا۔ اس پر ارطغرل خوش ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر کہ ہمیں یہ دن بھی دیکھنا نصیب ہوا، اور وہ پوچھتے ہیں کہ اب نویان کہاں ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ ہم نویان کو مارنے ہی والا تھا کہ سعادتین وہاں آ گیا اور ہماری ریاست کے درمیان صلح کا معاہدہ ہو گیا۔ ارطغرل پوچھتے ہیں کہ اس بات کا نویان سے کیا تعلق؟ حائمہ خاتون کہتی ہیں ہم نے نویان کے بدلے 3 سلجوق کمانڈر واپس لیے ہیں۔ اس پر ارطغرل غصہ ہو کر کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کیسے ہونے دیا والدہ، اور آپ بھائی آپ نے یہ کیسے ہونے دیا؟ گندگدو کہتے ہیں کہ ہم ریاست کے صلح کے معاملے کو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس پر ارطغرل غصے میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے مقصد کے لیے ہمارے ہی قبیلے کی عورت کو اغوا کر سکتا ہے، اس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے کیسے جانے دیا؟ اب وہ ہم سے اور ہمارے چاہنے والوں سے بدلہ لے گا، یا سنگر تکین نے آپ کو نہیں روکا؟ اس پر حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ اسی نے ہمیں راضی کیا ہے۔ پھر گندگدو کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ تم بتاؤ بھائی، تم ہماری جگہ ہوتے تو تم کیا کرتے؟ کیا ہم ان پہاڑوں میں اپنی ریاست کے لیے نہیں لڑ رہے؟ تو کیا ہم ان کے فرمان کو نہیں مانیں گے؟ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ خون بہتا ہے تو امن خود راستہ نکال لیتا ہے بھائی، لیکن وہ امن جو جاہل نویان کے ذریعے سے آئے وہ نہ ہی ہمارے قبیلے اور نہ ہی ہمارے ریاست کے لیے فائدہ مند ہوئے۔ پھر ارطغرل حائمہ خاتون سے کہتی ہیں کہ ہم نے بھی پہلے بھی آپ کی غلطیوں کی وجہ سے بھاری قیمت چکائی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس غلطی کی ہمیں کیا قیمت چکانی پڑتی ہے۔ پھر ارطغرل گندگدو سے پوچھتا ہے کہ سنگر تکین کہاں ہے؟ گندگدو کہتا ہے کہ نویان کے پیچھے چلا گیا ہے اور دلی دمیر بھی اس کے ساتھ ہے۔ اسی دوران قبیلے کا ڈول بجتا ہے اور وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ سنگر تکین دلی دمیر کی لاش لے کر قبیلے پہنچ جاتا ہے۔ قبیلے کے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد دلی دمیر کی لاش کو گھوڑے سے اتار لیا جاتا ہے۔ سب لوگ غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل کو سنگر تکین سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے کیا ہے؟ سنگر تکین کہتا ہے کہ تانگوت نے، لیکن اس کو میں نے مار دیا ہے۔ پر نویان بھاگ نکلا۔ سب لوگ رونے لگتے ہیں۔ پھر ترگت اور بمسی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ترگت دلی دمیر کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگتا ہے۔ دوسری طرف نویان اولو بلجی کے ساتھ زخمی حالات میں ایک جگہ رک جاتے ہیں، اور نویان کہتا ہے کہ ضرور سعادتین نے تانگوت کو کوئی ہڈی پھینکی تھی، ورنہ وہ ایسی جرات نہیں کرتا۔ اسی دوران کچھ منگول سپاہی تانگوت کی لاش لے کر وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ نویان تانگوت کی لاش کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اس کی لاش کو سعادتین کو پیک کو بھیج دو، اور اولو بلجی سے کہتا ہے کہ ہمیں فوراً اویدے کی طرف روانہ ہونا چاہیے۔ اولو بلجی کہتا ہے کہ تم زخمی ہو اور تمہیں آرام کی ضرورت ہے، پر نویان کہتا ہے کہ ہمیں جلدی سے ایک مضبوط اور منظم فوج تیار کرنی ہوگی جنگ کے لیے، اسی لیے ہمیں فوراً روانہ ہونا ہوگا۔ دوسری طرف گمشتکین مہمان سرائے میں سعادتین کے پاس جاتا ہے۔ گمشتکین کہتا ہے کہ ہماری ریاست نے تو صلح کا معاہدہ کر لیا، لیکن منگولوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سنگر تکین اور دلی دمیر نے نویان کو مارنے کے لیے اس کا پیچھا کیا تھا اور تانگوت کو مار دیا ہے۔ یہ سن کر سعادتین چونک جاتا ہے۔ گمشتکین کہتا ہے کہ نویان بھاگ نکلا اور دلی دمیر شہید ہو گیا، اور کہتا ہے کہ جب تک ارطغرل اور سنگر تکین زندہ ہے ہمارے راستے میں مشکلات پیدا کرتے رہیں گے۔ سعادتین کہتا ہے کل میں دلی دمیر کے جنازے پر جاؤں گا اور اپنے بہادر بھائیوں کا دکھ بانٹوں گا۔ تو گمشتکین کہتا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ انہیں مر جانا چاہیے اور آپ ان کا دکھ بانٹنے کا کہہ رہے ہیں۔ سعادتین کہتا ہے کہ ہر مسئلے کا حل تلوار نہیں ہے، بلکہ میں ایسی چال چلوں گا کہ ارطغرل اور سنگر تکین میرے لیے لڑیں گے اور لڑتے لڑتے مر جائیں گے۔ گمشتکین کہتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ سعادتین کہتا ہے کہ یہ تمہیں وقت ہی بتائے گا، اور اب تم جاؤ۔ اس کے جانے کے بعد ایک سپاہی آ کر بتاتا ہے کہ ایک ٹوکری آیا ہے۔ سعادتین کہتا ہے کہ اسے اندر لے آؤ۔ سعادتین نے ٹوکری کھول کر دیکھا تو اس میں تانگوت کی لاش تھی۔ سعادتین جلدی سے اس کی جیب سے غوث خان کی مہر تلاش کرتا ہے، لیکن اسے نہیں ملتی۔ تو سعادتین سمجھ جاتا ہے کہ سنگر تکین نے مہر حاصل کر لیا ہے، اور کہتا ہے کہ اس کا مطلب ریاست کی مہر صحیح ہاتھوں میں ہے، اور کہتا ہے کہ اس کی لاش کو جنگل میں پھینک دو۔ پھر رات کو حائمہ خاتون اپنی دونوں بہوؤں سے کہتا ہے کہ ارطغرل کا کہا صحیح ہو گیا، ہم نے نویان کو آزاد کرنے کی غلطی کی وجہ سے پہلی باری قیمت چکائی ہے۔ اس پر حلیمہ کہتی ہے کہ انشاءاللہ یہ آخری ہوگا۔ پھر ارطغرل اور گندگدو ترگت کے خیمے میں تعزیت کے لیے جاتا ہے۔
थोड़ी देर बाद तुराली भी खीमे में आता है और अर्तुगरुल से कहता है कि दिली दमीर हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने वादा किया था कि मुझे एक बहादुर सिपाही बनाएंगे और मेरी पहली तलवार भी खुद बनाएंगे। इस पर अर्तुगरुल और बाकी लोग ज़्यादा गमगीन हो जाता है। अगले दिन दिली दमीर का जनाजा कबीले से उठाकर कब्रिस्तान में लाकर दफन कर देते हैं। तुर्कुत रोते हुए अपने हाथों से मिट्टी डालता है और इसके बाद बाकी लोग भी बारी बारी मिट्टी डालता है। इसी दौरान सादुद्दीन वहां पहुंच जाता है। सब हाथों को उठाकर दुआ करते हैं और इसके बाद सब लोग कबीले वापस जाने लगते हैं। इसके बाद सुंगुरतकिन और अर्तुगरुल सादुद्दीन को आवाज़ देकर वहाँ रोक लेता है और सुंगुरतकिन कहता है कि हम दोनों आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। सादुद्दीन कहता है कि सबसे पहले मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैंने सुना था कि दिली दमीर आप लोगों के बहुत करीब थे। अर्तुगरुल कहता है कि अगर महल में गद्दार ना होते तो सुंगुरतकिन कभी बेनकाब ना होता और दिली दमीर भी जिंदा होता आज। सादुद्दीन कहता है कि महल के गद्दारों को हमने एक एक करके साफ कर दिया है। अर्तुगरुल कहता है कि महल के गद्दार हमारे कबीले तक पहुँच गए हैं, न जाने आप किस सफाई की बात कर रहे हैं, और कहता है कि यह जान लो कि मैं हर गद्दार के हाथ काट डालूंगा। इस पर सादुद्दीन कहता है कि अगर आप लोगों ने रियासत का हुक्म माना होता तो आज दिली दमीर जिंदा होता। इस पर सुंगुरतकिन कहता है कि आप ये कैसे कह सकते हैं, क्या हमने इतने सालों से रियासत का हुक्म नहीं माना। इस पर सादुद्दीन कहता है कि हुक्म मानने का मतलब यह नहीं कि जब आपका दिल करे मान लिया और जब आपका दिल ना करे ना माना। आप लोगों को रियासत का हर हुक्म मानना चाहिए। और एक बात कि तांगुत मेरा आदमी था और वो मेरे कहने पर नोयान को मारने वाला था, लेकिन तुम लोगों ने सब बर्बाद कर डाला। और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे बहादुर रियासत का हुक्म माने और हम दिली दमीर का बदला लेकर रहेंगे और नोयान को किसी भी तरह मार देंगे। इसके बाद सादुद्दीन उन दोनों को खुदाफिज कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद अर्तुगरुल सुंगुरतकिन से कहता है क्या ख्याल है भाई। तो सुंगुरतकिन कहता है कि इस पर एतमाद कर लेना चाहिए क्योंकि ये अलाउद्दीन का ख़ास आदमी है। अर्तुगरुल कहते हैं लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसके बाद सुंगुरतकिन मोहर निकाल कर अर्तुगरुल के हवाले करता है और कहता है कि मैं ये मोहर सफ़ेद दाढ़ी वालों को देना चाहता हूँ। दूसरे दिन काई और दुदुर्गा कबीले के कुछ अहम लोग खैमा खातून के खीमे में बैठकर अहम बात करने लगते हैं। कुंदुकतु कहता है सुलह का मायदा तो हो गया लेकिन नोयान इसकी परवाह नहीं करेगा। सुंगुरतकिन कहता है नोयान हमें मारने के लिए वापस ज़रूर आएगा। इस पर तुतकिन कहता है कि ये बात आप लोगों को इस वक्त सोचना चाहिए था जब आप लोग उसको सादुद्दीन के हवाले कर रहे थे। कुरकुत बे कहता है कि हमें अच्छे की उम्मीद रखना चाहिए और अगर आप लोग इजाज़त दें तो हमें तुतकिन और गोगचे की शादी कर लेना चाहिए। इस पर खैमा खातून कहती हैं आप दुरुस्त कह रहे हैं भाई, लेकिन दिली दमीर की शहादत का हमें बहुत दुख है, लेकिन ज़िंदगी चलने का नाम है, इसलिए हमें अपने बच्चों की शादी जल्द कर लेनी चाहिए। दूसरी तरफ हलीमा एक पानी की बाल्टी उठाकर ला रही होती है। अर्तुगरुल उसे रोककर पानी की बाल्टी ले लेता है और कहता है कि इस हालत में तुम क्या कर रही हो। हलीमा कहती हैं कि आप मुझे सुल्तान की बेटी न समझें, मैं भी अब कबीले की एक बेटी हूँ। अर्तुगरुल कहता है कि बाहर का मौसम आते ही हम यहाँ से रवाना होंगे। हलीमा कहती हैं कहाँ। अर्तुगरुल कहता है कि हम बेज़ंतीन की सरहद पर जाएंगे। हलीमा कहती हैं आपने वालिदा और भाई से पूछा। अर्तुगरुल कहता है कि हाँ नहीं, सही वक्त आने पर बता देंगे। हलीमा कहती है आप जहाँ भी जाओ हम आपके साथ हैं और ये जान लो कि अब हम 3 हैं। और यहाँ पर इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है।